السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یہ سوال جواب کے سیشن میں پھر حاضری ہوئی ہے۔ امید ہے کہ تمامی احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محمد اعظم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج کل پردھانی والا کام نریگا چل رہا ہے، تو اس میں نام لکھوا کر پیسہ لے سکتے ہیں بغیر کام کیے؟ محترم، بغیر کام کیے تو کہیں بھی پیسہ نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے جب کام کیے نہیں تو اس کی اجرت کیسی؟ تو یہاں بھی نہیں لے سکتے، بلکہ اگر جتنی دیر آپ کے کام ذمہ ہے اور اس کی اجرت بنتی ہے اس میں آپ نے کٹوتی کر لی ہے، چوری کر لی ہے، تو اتنی دیر کی اجرت جو ہے حرام اور غلط ہو جاتی ہے، اور یہاں بغیر کام کی اجرت لینا چاہتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ انس غزالی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر امام صاحب سورت پڑھاتے وقت بھول جاتے ہیں تو کیا لقمہ نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب سورت پڑھاتے وقت کبھی کچھ آیات بھول جاتے ہیں تو جو حافظ ہے لقمہ نہیں دیتے، شروع میں 1-2 مرتبہ دیے، اب نہیں دیتے۔ امید یہ بھی بتا دیں کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قنوت نازلہ شروع کر دیں فجر میں۔ دیکھیں، جب امام صاحب بقدر فرض پڑھ چکے ہیں، جس سے نماز ہو جاتی ہے، تب تو چاہیے کہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اگر غلطی ہو جائے کبھی، لیکن اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر کھڑے ہیں تو لقمہ دینا چاہیے اور لقمہ لینا بھی چاہیے۔ یہ حافظ لوگ اب کیوں لقمہ نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے پوچھی قنوت نازلہ کے تعلق سے، جی حالات تو اب ہر وقت اس طرح کے بن جاتے ہیں، اب بنے رہتے ہیں کہ قنوت نازلہ وقتاً فوقتاً تو پڑھنا ہی چاہیے، کچھ دن کے لیے وقفہ ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ عبد الماجد خان بستی یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مرد اگر کسی غریب، یتیم، مطلقہ یا بیوہ سے مزید نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں مرد کی پہلی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے اور سسرال والے اپنے داماد پر جھوٹا مقدمہ کر کے جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ شوہر کی نظر میں اس کی پہلی بیوی سے کوئی شکایت نہیں۔ شوہر اپنی پہلی بیوی کے رہنے کے لیے الگ گھر کا انتظام کیا ہے اور بیوی کی تمام جائز ضروریات بھی اپنی حیثیت کے مطابق پوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پہلی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں مرد کیا کرے؟ آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے اصل میں ماحول کے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب ایشیائی ممالک میں اس طرح کا اصل میں رواج ہے نہیں کوئی، عرب ممالک میں آج بھی اب شرعی اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ 2، 3، 4 سے اب کر سکتے ہیں نکاح۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے، برابری نہیں کر پائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ایک پر اکتفا ہی کرنا ہوگا، دوسری کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سب کے حقوق ادا کرتا ہے اور کر لیا ہے تو پھر اس طرح کا ماحول بنانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں، بجھائیں، راضی کریں، یہی ایک راستہ ہے اور دوسرا کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ کوئی راستہ اب نہیں نکلے گا تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ محمد ڈنڈوارہ خرد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ کیا قرآن کریم اتنی آہستہ پڑھ سکتے ہیں کہ صرف ہونٹ ہلے؟ ایسے میں دیکھیں، اصل میں دونوں قول ہے تلاوت کے بارے میں، قرات کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھنا چاہیے کہ اپنے کو کم سے کم سنائی دے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اتنی آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہونٹ حرکت کر رہا ہو۔ دونوں قول کی تصحیح کی گئی ہے، تو ہو تو جائے گی تلاوت، لیکن کبھی کبھی اتنی آہستہ ہو جاتی ہے کہ پتہ چلا کہ ہونٹ بھی نہیں ہلتا، یعنی صرف پڑھنا نہیں سوچنا ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ تلاوت نہیں مانی جائے گی۔ کم سے کم پڑھنا پایا جائے، یعنی ہونٹ قاعدے سے حرکت کر رہے ہوں، اور زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم اپنے کو سنائی دے۔ عبد القادر منڈیار اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص کی 1 یا 2 رکعت نماز چھوٹ گئی اور اس نے امام صاحب کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر جان بوجھ کر اس نے سلام پھیر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مسبوق امام کے سلام کے ساتھ ساتھ سلام پھیری، جیسے امام کہہ رہا ہے السلام، اس نے بھی ساتھ میں کہا السلام، ایک دم ساتھ لگا ہوا ہے، تب تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، عموماً ہوتا یہی ہے کہ مقتدی بعد میں سلام پھیرتا ہے، امام پہلے۔ اگر امام نے سلام پھیر دیا یعنی میم تک پہنچ گیا، چونکہ یہیں سلام کی اصل پوری ہوتی ہے، اور مقتدی نے اس کے بعد سلام پھیرا ہے بھولے سے، جو کہ مسبوق ہے مقتدی، تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہے، تب نماز اس کی ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر کے اس نے سلام پھیر دیا، معلوم ہے کہ ہم مسبوق ہیں پھر بھی سلام پھیر دیا، تو نماز اس کی فاسد ہو گئی، نماز لوٹانی ضروری ہے۔ احمد اللہ چمپارن بہار سے پوچھتے ہیں، جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیشہ کا معمول ہے کہ ہمارے رشتہ دار والے جو دنیا سے چل بسے ان کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں،
کیا ہم کو ان کے ایصال ثواب کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ملتا ہے۔ محمد اجمل حلیمی امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، بعد آداب کے عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے طلاق مت دو تاکہ جنت میں آپ کی بیوی رہنے کا شرف حاصل رہے، اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ سوال یہ ہے کہ ارادہ طلاق کی کیا وجہ تھی؟ کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں اور اس کی تفاصیل انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا۔ محمد احسان لال دروازہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، گھر پہ جا کر ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، اکابرین نے اسے پسند نہیں کیا، اور پسند نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرح سے علم کو ذلیل کرنا اور بیچنا لازم آتا ہے، اس لیے پسند نہیں کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اس میں کیا ہے کہ کم سے کم اسی بہانے کچھ دین پہنچ جاتا ہے دروازے، اور پڑھانے والے کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا مالی فائدہ ہو جاتا ہے، تو دونوں کا کام چل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے، اس نظریے سے تو جانا چاہیے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ محمد کیف الہ آباد یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس موبائل میں فلم وغیرہ دیکھی جاتی ہے اس میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فلم وغیرہ دیکھنا تو ظاہر ہے یہ بہت غلط کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ قرآن مجید موبائل میں رکھنا اور اس میں پڑھنا یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں بہت سے غلط کام ہوتے ہیں لیکن قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھے تو رکھنا بھی صحیح ہے، پڑھنا بھی صحیح ہے۔ محمد عاصم مشیر شیرواں سرامیر اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، برسات میں چپل کی یا بائک چلاتے وقت جو کیچڑ کی چھینٹیں پائجامہ کرتا وغیرہ پر آتی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک، اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں وہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی چھینٹیں نہیں، آپ کیچڑ میں گر کر کے چلے آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے پرہیز کا حکم دے دیا جائے تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ حریرہ اشرف محمود آباد سیتا پور یوپی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ کہ پتنگ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ منع ہے، فقہائے کرام نے اسے منع لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ایسے آلات اللہ والعیب کا یہ کام ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ضائع وقت ہے، اور بہت سی جانیں بھی اس میں ضائع ہوتی ہیں، چھت پہ گر کر کے ایسے بہت سی مرتبہ پتنگ لوٹنے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ اڑانا بھی صحیح نہیں ہے اور کاروبار بھی اس کا درست نہیں ہے، منع ہے۔ پرویز عالم اسلام آباد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ضیاء الرحمن ہے تو اس کو صرف رحمان کہہ کر بلانا کیسا ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو طرح کے نام ہیں، ایک تو جو اسی کے ساتھ خاص ہے جیسے رحمان ہے، رزاق ہے، خالق ہے، یہ اس کے ساتھ بالکل خاص ہے۔ اس کے ساتھ جب عبد لگا کسی کا نام رکھا ہے تو عبد ہٹا کر کے بولنا کسی طرح سے درست نہیں، انتہائی غلط ہے۔ اور ایک نام ہے اللہ کا جو اس کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور دوسرے کا بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، تو اس میں بھی عبد لگا کے بندے کا نام رکھا جاتا ہے، عبد الرؤوف، عبد الرحیم۔ یہاں بھی عبد ہٹا کر کے بولنا درست نہیں ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے جو ہمارے عرف میں رائج ہے، جس میں عوام اور خواص سبھی مبتلا ہیں کہ ایسا کوئی نام ہوتا ہے تو وہ شارٹ کٹ کے چکر میں عبد ہٹا کر کے بولتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ محمد عدنان خالد شیرواں سرامیر اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے لڑکے یا لڑکی کا فوٹو مانگتے ہیں، کیا فوٹو بھیجنا اور رشتہ دار و احباب کو فوٹو دکھانا درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ نہیں، درست نہیں ہے۔ فوٹو کھنچوانا پھر اس کو بھیجنا، آپ جانتے ہیں کہ فوٹو کھینچنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں، پھر اس کو کہ دوسرے رنگ میں رنگنے کا بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے، تو سب مغالطہ پہ مبنی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے خود لڑکے لڑکی والے، ان کے قریبی رشتہ دار بھائی بہن، ان کے والد والدہ، یہ کوئی اس طرح سے جن کو دیکھنا صحیح ہے، خاموشی سے دیکھ کر کے چلے آئیں، اس طرح سے نہیں جیسے باقاعدہ جاتے ہیں اعلان کر کے اور اس کے بعد جا کر کے کھا پی کر کے لڑکی آتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لڑکی والوں پہ جو گزرتی وہ سب کو معلوم ہے، یہ طریقہ غلط ہے، چھوڑنا چاہیے۔ حافظ عبداللہ شیرازی رفیع پور جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی حافظ امامت کر رہا اور اس کی فجر مسلسل ترک ہوتی رہے تو بقیہ نماز کی امامت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، امام ہے نا، اور امام نہ ہو تو بھی مسلسل فجر چھوڑنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، تو ان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور بہرحال نماز تو سب کی ہو جائے گی جس کی پڑھائیں گے، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ عبد الحفیظ بلیا یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ گھر میں کسی کے انتقال کے بعد سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی چھوٹ گئے تو پہلے دن سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور باقی دن شمار نہیں کیے جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا پڑھنا درست ہے؟ دیکھیں حدیث میں سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ہیں، اس سے ہے کہ برکت والی صورت ہے، برکت ہوتی ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس پر
اہل باطل غلبہ نہیں پاتے ہیں، یعنی شیاطین وغیرہ یا جادوگر وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں پڑھا کرو، اس سے شیاطین وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، اور بھی فضائل اس سورہ کے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو 40 دن گھروں میں پڑھنے کو بتاتے ہیں۔ یہ تو فضیلت کے تعلق سے تھی اور شیاطین وغیرہ بھگانے کے تعلق سے، لیکن جہاں تک آپ نے ایصال ثواب کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ 40 دن پڑھنا چاہیے اور بیچ میں ناگا ہو جائے تو پھر سے لوٹالنی چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بھائی ایصال ثواب جتنا زیادہ ہو سکے کیا جائے، اور جو بھی پڑھ کر کے کیا جائے، صدقہ سے کیا جائے، خیرات سے کیا جائے، اور کوئی جانی مالی قربانی پیش کر کے اس کے ذریعے سے کیا جائے، اور سورہ وغیرہ پڑھ کر کے کیا جائے، زیادہ جتنا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ باقی اس میں 40 کی کوئی قید نہیں ہے۔ منتظر عالم ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی سے محبت ہو جائے اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کریں؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور یہی تو قیامت ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ خود بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسی صورت میں غلط تعلقات ختم کرنے کے لیے ایک دعا بتاتا ہوں کہ بعد الفجر اور بعد مغرب آدمی 7 بار جس سے غلط تعلق ہو گیا اسے تعلقات ختم کر رہے ہیں، تو یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اسی کو سوچ کر کے کہ اس سے جو تعلقات غلط ہیں ختم ہو جائیں، مستقل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس سے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ محمد مرسلین مقیم حال مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو لوگ رمضان میں چاول فطرہ میں دیتے ہیں کیا اسے ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں کھا سکتے ہیں تو چاول کے بدلے پیسہ لوٹا سکتے ہیں؟ اگر آپ مستحق ہیں تو کھا سکتے ہیں، اور نہیں مستحق ہیں تو آپ اس کا چاول واپس کریں، اور اگر کھا گئے ہیں تو پھر پیسہ واپس کریں۔ محمد یاسین پارا اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، ہمارے لیے مردار جانور حرام ہے، جبکہ مچھلی جو بیچنے کے لیے لاتے ہیں بعد اس میں مری رہتی ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ بالکل کھانا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، اس میں ایک مچھلی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مردار آپ نے جو لکھا ہے جانور، مردار جانور حرام ہے، آپ نے خود ہی سوال میں جواب دے دیا، وہ جانور ہے ہی نہیں، سمجھ میں بات ہے، یہ تو مچھلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مردار ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مرنے سے یا اس طرح سے جو جھٹکے وغیرہ سے مار دیے جاتے ہیں تو اس میں جو خون ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے کھانا، اس کے لیے صحت وغیرہ کے لیے انتہائی نقصان دہ، جیسا کہ اب تو اس پر ڈاکٹر وغیرہ ریسرچ بھی کر چکے ہیں۔ اور مچھلی میں کوئی خون ہوتا نہیں ہے، جو خون نما نظر آتا ہے وہ حقیقت میں پانی ہوتا ہے، اس لیے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عامر مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کسی کے 3 لڑکے ہیں، ان میں سے 2 لڑکے نافرمان ہیں، ایک لڑکا والدین کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ماں کے نام کچھ کھیت وغیرہ ہے، وہ اسے اپنے فرما بردار بیٹے کو دینا چاہتی ہے، کیا وہ کھیت لے سکتا ہے؟ دیکھیں والدین پر تو لازم ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کریں اور برابری کا معاملہ کریں، لیکن اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے کسی والد یا والدہ اپنے کسی اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ دیں یا کچھ لکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتا ہے، لیکن واقعی کوئی وجہ ہو شرعی، جیسے یہ کہ وہ بہت دیندار ہیں، والدین کی بہت خیال کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور وجہ ہے موجود تو پھر دے سکتے ہیں۔ محمد نور اللہ یا نور اللہ محمد نور اللہ مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے صدقہ کی نیت کی، مثلا میں نے یوں نیت کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی غریب پریشان حال کو صدقہ دوں گا، لیکن میں اس غریب کو نہیں دے پایا، تو اب اگر وہ صدقہ کا پیسہ کسی مدرسے میں دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ جس کی نیت آپ نے کی تھی بہتر تو یہی ہوگا کہ اسی کو دیا جائے، اگر اس کو نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی دے دیں، بالکل ادا ہو جائے گا۔ محمد افضل مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، ایک سوال تھا کہ بندہ جب اپنے رب سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، مثلا کوئی گناہ کر دیا تو اپنی اس حرکت پر نادم ہے، اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، تو معلوم کیسے ہوگا کہ رب العالمین نے اس بندے کی فریاد کو سن کر معاف کر دیا ہے یا نہیں؟ دروازے پہ بلا لینا اور در پہ بلا لینا یہ خود ایک علامت ہے کہ اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور وہ معاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے کی توفیق ملی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، تبھی تو اس نے بلا لیا ہے اپنے در پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ معافی مانگتے ہیں یا کوئی بھی سوال اس طرح کا کرتے ہیں تو دل خود مطمئن ہو جاتا ہے، تو دل کا اطمینان خود گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ شفیع خان لونیا ڈی پھول پور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين،
کہ جو لوگ تم سے قتال نہیں کر رہے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکال نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کو اللہ منع نہیں کرتا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف و بھلائی کرنے کو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ دو شرطیں ہیں، جب دونوں شرطیں پائی جائیں تو کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس کو قربانی وغیرہ کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو درپے آزار نہ ہو، یعنی مسلمانوں کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ رہتا ہو۔ دوسرے یہ کہ برسرے پیکار نہ ہو، یعنی جنگ نہ چل رہی ہو، جنگ اس سے نہ چھڑی ہو، جنگ نہ چل رہی ہو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سڑا ہوا جن سنگی نہ ہو، تو آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں۔ حافظ عبدالکلام رسول پور اکبر پور یوپی سے پوچھتے ہیں، مسجد میں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے، دوسرے کے گھر سے لائٹ کا کنیکشن ہے مسجد میں، لیکن اس کی اجازت اور خوشی سے مسجد میں پنکھا بلب موٹر وغیرہ چلتا ہے، تو لائٹ چوری کی لائٹ کہلائے گی یا نہیں؟ اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر سامنے والا جس کی گھر سے آپ نے لائٹ لے لی ہے، اس سے یہاں سے اس کی بجلی کے بل وغیرہ وہ دیتا ہے، تب تو ظاہر ہے چوری کی لائٹ نہیں ہے، اس کی اجازت سے آپ نے لی ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے، اس طرح سے کھینچ کے لا رہے ہیں جیسے بہت سی مسجدوں میں ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایسی بھی چلتی ہے، تو ظاہر ہے چوری کر رہے ہیں، غلط طریقے سے بجلی آئی ہوئی ہے، اس پنکھے میں بیٹھنا اور اس اے سی میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ محمد شارق برنگی مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے، اصل وہ دعا پر منحصر ہے، وہ پوری نماز نہیں ہے محترم۔ پوری نماز ہوتی تو اس میں رکوع سجدہ بھی ہوتا، پھر اس کے بعد سورتیں اور پڑھی جاتی، اور اس کے بعد تحیات وغیرہ بھی ہوتا، ایسا کچھ اس میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے استدلال کیا جائے گا تو پھر سجدہ تلاوت کے لیے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے حکماً نماز کے درجے میں ہے، بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے، اور سجدہ بھی اس میں کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے استدلال صحیح نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ مطلق نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ باقی رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اگر دعا کے طور پہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اصل سنت وہ دعا پڑھنی ہے جو ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں، باقی دعا کے طور پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ محمد عبداللہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات بھی سفر نہ کرے۔ جی ہاں، بالکل صحیح، بخاری شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی الوحدہ ما اعلم ما سار راکب بلیلۃ وحدہ۔ اگر لوگوں کے یہ علم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کیا خرابی جو مجھے ہے علم، جس کو میں جانتا ہوں، تو کوئی بھی سوار ایک رات تنہا سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے بہت کھلے لفظوں میں حدیث میں منع فرمایا ہے، اس لیے بہت توپ نہیں بننا چاہیے، کسی نہ کسی کو ساتھ لیے رہنا چاہیے، کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔